ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذی قدر ذی وقار سامعین، میں جو کہ مقامی ہاں ہر جمعے تے تواڈی زیارت دا شرف مینوں حاصل ہوندا ہے۔ بہرحال حکم دی تعمیل کردے ہوئے چند منٹ تواڈی سما خراشی دا ارادہ رکھدا اللہ مینوں حق گل آکھ سکن دی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً تساں جتنے بھی ساتھی ہو، سب تو پہلی گل تے ہے کہ اللہ نو راضی کرن واسطے تشریف لے آئے ہو۔ نمبر 2 مہماناں واسطے تشریف لے آئے ہو۔ یقیناً یہ مہمانان ہیں مفتی عمر صاحب، مولانا احمد جمشید صاحب، توڑے خصوصی جو مہمان ہیں جنہاں واسطے تو تشریف لائے ہو وہ بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ بہرحال موسم دی نزاکت، تھوڑا بجلی دی ایشو، تھوڑی جی ترتیب ڈسٹرب ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تواڈی ساڈی یہ حاضری بھی قبول فرمائے، اللہ ہر قسم دے مسائل تو سارے مسلمانوں دی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے انسانہ دی ہدایت واسطے دو انتظام فرمائے۔ ایک نظام
یہی کہ انتظام اللہ نے آسمانہ تو فرمایا ہے، اور دوسرا انتظام اللہ نے زمین تو فرمایا ہے۔ آسمانہ تو ہدایت دا جرا انتظام اللہ نے کیتا ہے، اس نو علم وحی آکھ سکدے ہو، آسمانی کتاباں آکھ سکدے ہو، اور زمین تو اللہ نے ہدایت دا جرا انتظام فرمایا ہے، او ہوندہ ہے اللہ دے رسول تے اللہ دے نبیاں دیاں ذاتہ مبارکہ۔ اس امت واسطے بھی اللہ نے اے دو ہی انتظام کیتے، آسمانہ تو قرآن بھیجیا، مکہ دی سرد زمین تو اپنا جوان محمد اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آیا اس پاسے اور رسول اللہ تشریف لائے، قرآن اتریا رسول اللہ دے دل مبارک تے پھر مکے دا میدان، عرب دا میدان، پوری دھرتی تے پوری کائنات تک ہدایت دے اللہ نے سمندر چلا دیتے ہیں۔ بہرحال آسمانی سسٹم کتاباں والا، زمینی سسٹم رسولہ والا، اے دو چیزاں مل دیاں تے لوگاں واسطے ہدایت دیاں بہاراں پیدا ہوندیاں۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انج لگدا ہے کہ معاہدہ کیتا ہے کہ سونے پیغمبر زمین تے اللہ دی دھرتی تے تو اللہ دیاں گواہیاں دے، قرآن دیاں گواہیاں دے، میں عرش برین تو بیٹھ کے تے محمد دیاں صفائیاں دے آنگا۔ اور پھر کمال ہے رسول اللہ نے ہر موڑ تے اللہ دی قرآن دی، اللہ دی ذات دی گواہی دیتی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ اے جملہ اس گالتے شاہد ہے کہ رسول اللہ نے ایک گواہی دیتی کہ لوگوں سب کچھ کرنا والا اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا تو میریاں گواہیاں دیندہ رہا، میں عرشاں تو بیٹھ کے تیریاں صفائیاں دیندہ رہا سا۔ ہر موڑ تے امت نو قرآن سنایا ہے، ہر موڑ تے۔ اور پھر کمال ہے جس وقت لوگ دشمن بن گئے، مخالف بن گئے رسول اللہ دے نال، انہوں نے پنگا لیا تے رسول اللہ نو پریشان کیتا، اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا، کیا فرمایا توجہ نال، اللہ نے کیا فرمایا؟ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ میرا پیغمبر تینوں قرآن سنایا، لوگاں نے گالیاں دیتیاں، وٹے مارے، تانے دیتے، فتوے لائے، سارے دکھ درد دیتے۔ سونیا یاد رکھ اے تیری ذات دے نال دشمن نہیں، تیری ذات دے دشمن ہوندے تا میرا پیغمبر نبوت اعلان تو پہلے بھی تیرے دشمن ہونا، لیکن تیرے دشمن نہیں۔ کل تک تا میرا پیغمبر تینوں امین تے صادق دے لقب پکرنے ہونے آنا، لوگاں دے اندر تیری ایک مشہوری آئی کہ اگر سچ بولنا کہنو بیکھنا ہوئے تے محمد نو جا کے بیک لو، تیرے کمالات دے، تیرے اوصاف دے، تیریاں صفتاں دے، تیرے اخلاق دے، تیرے کردار دے، تیرے معاش دے، تیرے طریقہ کار دے، تیرے لیل و نہار دے، اے میرا پیغمبر
پیغمبر اعتراف کرنے والے تے منن والے ہیں، لیکن جو ہی کایا پلٹیے تے نبوت دا اعلان کیتا ہے، اور جیرے کل سجانہ آج دشمن بن گئے، اور جیرے کل تیرے دعائیں تینوں دعائیاں دینے ہیں، آج وہ تینوں بد دعائیاں کھڑے دینے ہیں، اور جیرے کل تیرے واسطے ہار تے پھل بچھیندے ہوندے ہیں، وہ آج تیرے راستے تے کانٹے بچھا رہے ہیں۔ میرا پیغمبر سن لے، اے کل تیرے دوست آج تیرے دشمن ہیں، کیوں دشمن بنے؟ وجہ تیری ذات نہیں، وجہ تو نہیں، اللہ وقت کیری وجہ ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ یجہدون۔ سونے میں قسم چاہ کے تینوں دس رہا، اے تیرے دشمن نہیں، بلکہ جدوں دا تے قرآن دیا گواہیاں دیونیاں شروع کی دیا نا، قرآن دیا ایتاں سناونیاں شروع کی دیا نا، اس دن دے تیرے مخالف بن گئے کہ نتیجہ نکلا اے تیری ذات دے دشمن نہیں، اللہ دی کتاب دے دشمن ہیں۔ پر سونے شاباش شاباش، تو میری کتاب دی گواہیاں دے، میں عرشاں تو بیٹھ کے تیریاں صفائیاں دے آگا۔ اور یاد رکھ میرا پیغمبر، ایک انسان نہیں، جنات نہیں، بلکہ میں تیرا رب تے تیرا مالکا، تیرے نال شاہی وعدہ ہو گیا، تو میری کتاب دیا گواہیاں دے، میں ساری مخلوق تو تیریاں صفائیاں دلوا دے آگا۔ فرمایا سن لے میرا پیغمبر، اساں ساریاں چیزاں تو تیریاں صفائیاں دلوامنیاں، اور دنیا دی نظران دے اندر اے چیز آ جانی ہے کہ یار آج اے بھی چیز ہے جیری محمد دی صفائی پہ دین دیئے، آج فلان چیز ہے جیری پیغمبر دی صفائی پہ دین دیئے، آج فلان چیز ہے انسان دی انسان رہ گئے، بلکہ انسان بلکہ روایات دے اندر آندہ ہے۔ اور جیرا ابو جہل مکہ دا سب تو وڈیرا تے رسول اللہ دا بڑا دشمن آئی، اللہ دی قسمیں او بھی اپنی زبان نہ لادا ہونگا آئی، اور لوگوں سن لو اللہ دی قسمیں محمد جیا سچا میری آنکھ نے بھی اجت نہیں ویکھا۔ اور لوگوں سن لو جیرے پیغمبر دے دشمنان انہوں نے اس گل دا یقین آئی، وہ صفائیاں تے گواہیاں دینے آن کہ رسول اللہ جیا سچا اسا نہیں ویکھیا۔ اور جنہی ابو طالب رسول اللہ نو پالن والا تے پرورش کرن والا تربیت کرن والا، آخری وقت آیا تے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر نہیں دوڑ دے آگئے، یا رسول اللہ توڑے چاچے دا آخری وقت آگئے ہے، ہن ذرا ترلا لا لو، تھوڑی جے کوشش کر لو، ہو سکتا ہے چاچا آخری پیر دے اندر کلمہ پڑھ لوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر تیز قدمانال دوڑے آگئے، اپنی چچا دے نال سراندیوں بیٹھ گئے، لیٹو ہے بسترے مرگ دے ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے آکھیا او چاچا ہن تے زندگی دے آخری کیارے نو پانی لگ چکائی، مہربانی کر ہن آخری وقت میری گل من لے تے کلمہ حق والا پڑھ لے۔ او آکھن لگا پترا سن لے، میں مانتا ہوں مینوں اچھی طرح پتہ ہے تو بھی سچا، تیرا مذہب بھی سچا، اور تیری کتاب بھی سچی، تیرا خدا بھی سچا، اور تیری دعوت بھی سچی، مینوں اچھی طرح یقین ہے، لیکن سن لے بھتیجا اخترت النار علی النار، اور سن لے جس وقت میں تیری گل مردے وقت من لے تے مر جاواں تے پچھو با کے مکے دے لوگاں تے عورتاں کرے یار ابو طالب کیو جا بندہ آئی جیڑا ڈر مردے وقت اگ تو ڈر کے تے اپنے پیو ڈاڈے دا دین چھوڑ دیتا سا۔ اور بھتیجا تو سچا ہے، میں تینوں مندا تو سچا ہے، پر یاد رکھ تیرا کلمہ میں پردہ نہیں۔ گل میں اس تو سنوائیے کہ انہاں دا دل منندائی رسول اللہ سچے، انہاں دا دل گواہی دیندائی رسول اللہ سچے، حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے انج کر کے ترلے لیتے فرمایا اور چاچا میرے کان دے اندر تو کلمہ توحید والا پڑھ لے تو جو لکا
عند اللہ یوم القیامہ. چاچا بات میں اللہ نال آپ ہی منت سماجت کر کے معاملہ حل کروا لے سا. لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نو چاچے نے انکار دے اندر جواب دیتا. لیکن گل کیری سمجھن والی بندیاں دے دل منندے محمد سچا ہے, بندے دا دل منندے رسول اللہ دی گل سچی ہے. اور کمال ہے آج تک کوئی ایسا کافر بھی دنیا تے نہیں آیا جیرا میرے پیغمبر دے کردار تے انگلی چا سکا ہوئے. یاد رکھو نظریے نال, موقف نال, دعوت نال, عقیدے نال, مذہب نال اختلاف تے بڑے لوگاں کیتا ہے, پر ذات نال کینو اختلاف کوئی نہیں. اللہ فرمایا سونیا تو میرے قرآن دیا کمائیاں دیندا رہا تے میں اللہ پاک تیریاں صفائیاں دیندا رہواں. اللہ پاک کا بندے صفائیاں دے سن. اللہ فرمایا کوئی نہ میرا پیغمبر ہر مخلوق کو لو تیریاں صفائیاں میں دلوے سا تے لوگ مجبور ہو بے سن. اللہ حکیتا او وقت بھی ہے ابو جہل اپنے گھر وچوں نکلا ہے تے آدھا کہ ہے محمد تو جو کلمے دی دعوت دیندا ہے تے توحید دی دعوت دیندا ہے, تو جو آدھے اپنے پیو دادے دا مذہب چھوڑ دے ہو. اچھا اے دس میری مٹھی دے اندر کیری چیز ہے کہ اگر تو اے گل میں نو دسا دے میں تا میں تینو واقعی اللہ دا نبی من لے سا تے میں تیرا کلمہ پڑھ لے سا. مٹھی دے اندر کوئی چیز لے کے آیا, آدھے دس اگر تو بجھ گیا نا بھئی میری مٹھی دے اندر کیا چیز ہے تو میں تیرا کلمہ پڑھ لے سا, میں من لے سا بھئی واقعی تو اللہ دا نبی ہے. ایدہ مطلب ہے ہویا بھئی مشرکہ پرانے مشرکہ دا یہ عقیدہ آئی بھئی پردے دے اندر تے چھپیوں چیزوں نبی جان لیندہ ہے. کرکی گالتا نہیں کی دی جا. ایدہ مطلب ہے پرانے مشرکہ دے بڑھے پیپاں دا یہ نظریہ آئی کہ پردے دے اندر شے ہوئے تا نبی. یار بولو یار, مہمان آ جائیں گے یار, سن لینا ان کو, اپنے ٹائم پہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ بہترین بیان کریں گے. چند منٹ میری معروضات تو سنو. ابو جہل دی گال تو یہ گال سمجھ آندی ہے نا, اس آکھا میری مٹھی میں کیا ہے بتاؤ, اگر تو پوچھ گیا تو میں سمجھ ویسا بھئی تو اللہ دا نبی ہے. تو مطلب یہ ہویا کہ مشرک دا عقیدہ ہوندہ ہے نبی عالم الغیب ہوندہ ہے, تے موحدہ دا عقیدہ ہے عالم الغیب کلا کون ہے. قرآن نے گواہی دیتی ہے, تو آدھی تصدیق کیتی ہے موحدہ نے. قُلْ لَا يَعْلَمْ قُلْ قرآن دے اندر جتھے بھی اللہ نے کوئی امپورٹنٹ اور اہم ترین گل کرن دا ارادہ کیتا ہے اس وقت اللہ نے اپنے نبی دی زبان نو حرکت دلوائی ہے. تے فرمایا سونیا قُل تو اعلان کر کے نہ نو دس. بڑی اہم گل ہے کیری اور جی میں قُل هو اللہ احد. اہم گل ہے نا, دنیا دا کائنات دا مرکزی نقطہ, مرکزی مسئلہ او توحید ہے. اور یاد رکھو اے توحید ایسا مسئلہ ہے جس واسطے اللہ نے ساری کائنات نو بنایا ہے. ساری کائنات نو کس واسطے بنایا ہے یار, بولو بولو بولو. اللہ نے ساری کائنات نو کس واسطے بنایا ہے؟ سچے دل نال کھل کے گواہی دے سو تو میں مطمئن ہو سا. دوات اگے گل کریں دیا یہ چند منٹ ہیں میرے کو. اللہ نے کائنات کس واسطے بنائی ہے؟ اپنی توحید دی خاطر. تے کئی لوگ آدھے نے لولاک لما خلقت الافلاق, یا رسول اللہ یہ تسا نہ ہوندے تا اللہ کائنات بھی نہ بنا. آدھے نا کئی لوگ بچارے, اللہ انہوں نے سمجھ نصیب کرے. قرآن ایک گل ہے اللہ الذی سورۃ تغابن 28واں پارہ آخری آیت جا کے گھروں میں دیکھ لینا. کائنات کی وجہ, کائنات بنانے کی علت اور ریزن اور سبب وہ کیا ہے میرے اللہ نے سورۃ تغابن 28ویں پارے کی آخری آیت میں بیان کر دی ہے. کون سی وجہ؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات, اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ, زمینیں بنائی آسمانوں کی طرح 7. پھر فرمایا يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ, زمین و آسمان میں اپنی قدرت اور اپنے حکم سے نظام چلایا. اور فرمایا لوگوں سنو,
ساتوں آسمان ساتوں زمین، اس میں سارا نظام چلانے کی وجہ کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون ہے؟ یہ تو مسئلہ توحید ہے، یہ تو مسئلہ توحید ہے۔ اللہ نے یہ گل تو منواون واسطے 1.25 لاکھ نبیوں نو تقریباً بھیجے ہے۔ اور اچھے ایک اور گل دسو ذرا، دیر ہے انہوں نے آمن دکھائے رہے لگے رہا آج جلے چہرہ سامنے آسی میں ہٹ ویسا، ٹھیک ہے؟ انہوں دی دیر ہے، میری طرفوں کوئی اے نہیں بھئی اے نہ آکھیا بھئی مقامی بندہ آج جس سپیکر نو چمٹ گیا ہے، اے نہ سمجھا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں 120 کلومیٹر دا سفر کر کے بیان کر کے آنا پہ الحمدللہ، اے نہیں بھی سانوں کوئی بہت شوق چڑھا ہویا بھائی عوام دے نال گفتگو کرو۔ کیری گل پہ کرنے سے جی گالی بول گئی ہے۔ اچھا چلو انہیں یاد آوے سی گل ہوئی، ہاں ساری کائنات دے انسانہ وچوں، بلکہ ایک اور ساری مخلوقات وچوں اللہ نو سب تو زیادہ محبوب مخلوق ہے تا وہ انسان ہے۔ ایمیں گل ہے کہ کوئی نہ، سارے مخلوق وچوں اشرف المخلوقات وہ انسان ہے۔ اور اے بھی یاد رکھو سارے انسانہ وچوں اشرف تے اللہ دے ہاں زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ گل سمجھو ذرا، ساری مخلوقات وچوں افضل انسان، انسانہ وچوں افضل مسلمان، مسلمانہ وچوں افضل اصحاب رسول، اور باقی ساری کائنات دے انسانہ تو افضل اللہ دے رسول، ٹھیک ہے؟ اللہ دے نبی تے اللہ دے رسول، اللہ دے نبیاں تے اللہ دے رسولہ وچوں 5 رسول اللہ نو زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ نے فرمایا من کا معنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ، من کا ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، سمجھ نہ آوے تا سورت احزاب دی آیت نمبر 4-5 ہے، ویکھ لینا جا کے گھر، ٹھیک ہے؟ فرمایا سونےو انہا سارے نبیاں چو 5 رسول میں نو بڑے پیارے نے، بڑے پیارے نے، ایک ابراہیم، ایک موسیٰ، ایک عیسیٰ، ایک نوح پیغمبر تے ایک آمنہ دے لال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لوگو انہا سارے میں چو 5 زیادہ پیارے، انہا 5 میں چو محمد زیادہ پیارا ہے۔ اور سن لو میں آکھے ہے سونا پیغمبر تو ہیں تا میں نو سارے نہ لو پیارا، لیکن یاد رکھ اپنی جان تے دکھ برداشت کر لمیں، توحید دے مسئلے تے انگلی نہ اٹھر دے میں، توحید دے مسئلے تے نو کمپرومائز، توحید کے مسئلے میں کوئی لچک نہیں ہے۔ میں ہمارا اس مسجد میں الحمدللہ میں چونکہ جمعہ پڑھاتا ہوں، 6-7 جمعے ہو گئے، ہمارا وہ سیرت النبی کا ٹاپک چل رہا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے؟ اور دے اندر الحمدللہ سے تفصیل نال گل کر رہے ہیں، رسول اللہ سے سیرت بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال مختصر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سونیا سب کچھ تیرے دکھ درد او برداشت کر لساں، پر کلمہ توحید تے حرف نہیں آمنا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میرا پیغمبر تو میری توحید دیاں گواہیاں دے، میں تیری رسالت دیاں صفائیاں دلواواں گا، دنیا نو بکھا دیاں گا۔ اچھا ابو جہل ایک دن آیا تے آ کے مٹھی دے اندر اتنا ہی بدے ایسے نہ گل دے، مٹھی دے اندر کوئی چیز لئی ہوئی ہے تے آکھن لگا دساں محمد بن عبداللہ، تانوں میں محمد بن عبداللہ آدھا جے تسی پوچھ گئے تے سمجھ لیا تے ود میں تانوں محمد رسول اللہ مان لیواں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ علیہ پاسے متوجہ ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا سونیا پریشان ہو من دی لوڑ کوئی نہیں، اور تیرا میرا تشائی وعدہ ہے، تو پڑھیا کر اشہدو اللہ الہ الا اللہ تے میں پڑھا گا اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو میریاں گواہیاں دے میں تیریاں صفائیاں دے گا۔ اللہ پاکا وقت ایت موقع دے کے کرنا چاہیے، اللہ فرمایا سونے میں صفائیاں دلواواں گا، دنیا نو بکھاواں گا۔ حدیث شریف دے اندر بخاری دی حدیث دا مفہوم ہے کہ اس سے ابو جہل دی ہاتھ دیاں انگلیاں کھلن لگ گئیاں تے انہاں انگلیاں دے اندر تے ہاتھ دی مٹھی دے اندر اور جڑیاں کنکریاں تے چھوٹی چھوٹیاں پتھریٹیاں انہاں دی زبان وچوں اللہ نے اپنے محمد دی صفائیاں چا دلوائیاں تے پڑھن لگ گئیاں اشہدو اللہ الہ
رسول اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ فرمایا سنیا تو میری گواہیاں دے میں چھڑا انسانہ کو نہیں بلکہ ساری مخلوقات کو تیریاں صفائیاں دلواں گا. چند دن گزرے تے وقت ابو جہل لعنت اللہ آ گیا آکھن لگا جناب تو جو دے میں اللہ دا نبی اللہ دا رسول. اچھا ایک گل دس ذرا او جیرا تیرا سامنے چند کھڑا ہے انہوں اگر تو دو ٹکڑے کر کے دکھا دے تو میں تیرا کلمہ پڑھ لیا گا. اللہ دے پاک پیغمبر وقت اللہ لے پاسے متوجہ ہوئے. کیوں؟ اس وقت کہ ساری زندگی نبی علیہ السلام نے اپنی امت نو یہ سبق دیتا ہے اوکے وقت پکارو تے کہنو تے تانوں اگر سوکھ آ جائے تے نعمت مل جائے اس وقت شکر کرو تے کہندا بابا بے گھنگول تے وانج کے تے چڑھاوے نہیں چڑھاونے. ہاں اللہ نعمت دے وے تا شکر کہندا اللہ دا. یہ لوڑ پاوی تے پسوڑی تے مشکلیں جے پھس جائے اس وقت پکار تا کہنو پکار اللہ نو. اللہ سورت انبیاء ایک گل یاد رکھنی میں کرنا آگے. سورت انبیاء 17واں پارہ ہے اس دے اندر اللہ نے فرمایا لوگو میرا ابراہیم پیغمبر نوح پیغمبر داؤد پیغمبر سلیمان پیغمبر حضرت یونس پیغمبر کفل پیغمبر اسماعیل پیغمبر زکریا پیغمبر ان سارے نبیان دا تقریباً اللہ پاک نے نام لے. توجہ نال سورت دا نام ہی سورت انبیاء. توجہ سے جی توجہ سے سورت دا نام سورت انبیاء نبیان علی سورت. اور اللہ نے انہاں نبیان دا نام لے کے انہاں دی گل کرن تو بعد انہاں دا ذکر کرن تو بعد آخر تے اللہ پاک نے ایک گل سمجھائیے فرمائے لوگوں تانوں میں دساں میں نبیاں والی سورت دا نام کیوں رکھیا ہے وقت نبیاں دا تذکرہ میں کیوں کیتا ہے. اللہ نے وہ دا تذکرہ کر دیا اللہ نے کہ فرمایا کہ لوگوں سنو انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور لوگو میں سورت دا نام نبیاں والی سورت نبیاں دا تذکرہ تا واسطے کیتا ہے کہ اللہ دے نبیاں دیاں دو اداواں بڑی کمال دیاں. پہلی ادا کہی ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات او نیکی والے کماں دے اندر اگے ود کے ویندے ہوندے ہن تے پہلے نمبر تے ہوندے ہن. نمبر 2 وَيَدْعُونَنَا جدو بھی لوڑ کو ونیا میرے نبی نہ کسے اور دا دروازہ کھٹکیندے ہن نہ کینو دعوت دیندے ہن. جدو بھی اللہ دے نبیاں نو لوڑ پوے وَيَدْعُونَنَا مینوں پکریندے ہوندے ہن راغباً ورہبا پوری امید نال تے اللہ تو ڈر دے ہویا. جدو بھی نبیاں نے پکارے تا کینو اللہ. ابو جہل آیا. یہ حوالہ دیکھ لو سورت کا نام سورت انبیاء ہے اور آیت نمبر 99 گھروں میں دیکھ لینا. فرمایا لوگو میرے نبی اوکھے وقت اللہ نو پکرے نیان. ابو جہل شاہ لعنت اللہ علیہ آ گیا بھئی لعنت حقدار ہے کہ کوئی نہ یہ را کفر تے مر جائے تے تانوں یقین ہوئے. توجہ نہ سن لو گل یہ را بندہ کفر تے مر جائے تے تانوں یقین ہوئے کہ واقعی یہ کافر آئی مردے وقت توبہ نہیں کر سکا تے تانوں 100% یقین ہوئے اس واسطے لعنت دا لفظ استعمال کیتا جا سکتا ہے. کیوں حضرت کیتا جا سکتا ہے بشک نہ یقین آوے تو علماء کو پوچھ لینا بھئی طالب علم کی عادت ہے. ٹھیک ہے جی اکھے جی تو صحیح کرو او جرا چند سامنے نظر آ رہے ہیں نا اس نو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ اور ذرا اپنے سوچو ذرا تھوڑی گہرائی نال بھی نبی اسے واسطے آندے چند نو دو ٹکڑے کر دے. نبی اسے واسطے آندے جو پتھریاں بوجھ بنجن بن چھئیاں. نبی تا آندے اللہ دا پیغام پہنچاون واسطے
توحید دا پیغام پہنچاون واسطے اللہ دیاں گواہیاں دیون واسطے نبی آندے۔ اللہ فرمایا لوگو سن لو، جیڑا میریاں گواہیاں دے وے میں اس دیاں صفائیاں مخلوق تو دلویندا ہوندا۔ فرمایا میرا پیغمبر تھوڑے جے فکر مند ہوئے کہ مولا پٹھا جا سوال انہا کیتا ہے، اور جنہیں قوم سمود حضرت ماشاءاللہ پہلے مہمان ہمارے تشریف لا چکے ہیں، گل مکاؤ چھوٹی ہے یہ آخری گل، الٹے سوال عجیب و غریب سوال کہ جناب تو سنج کرو او جیری پہاڑی تے چٹان نہیں کھڑی اور دے وچوں ایک ڈاچی پیدا کر کے دکھاؤ، لاؤ جی اے آیا ابو جہل کہ جی چند دو ٹوٹے کر کے دکھاؤ، وہ آیا کہ جی وہ قوم کیا دیئے کہ جی پتھر تے چٹانے چو اٹھڑی پیدا کر کے دکھاؤ جی تے ہووی بھی حاملہ 10 مہینہ دی تے نال ایک بچری بھی اس دی ہووے۔ انہار سوال کی تائی ہونا سنو اسی تو سوال ماں دیکھو بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ توجہ نال کہ ابو جہل نے اے سوال کیتا، اللہ دے نبی اللہ علیہ پاسے متوجہ ہے، اللہ فرمایا سونیا تیرے نال جو ساڑا وعدہ ہے تو ساڑی توحید دیاں گواہیاں دے، میں تیری رسالت دیاں صفائیاں ساری مخلوق تو دلوا دے سا۔ انسان تے انسان رہ گئے، ابو جہل دے حد دے اندر کنکریاں تو ہو بھی تیری صفائیاں دے سن، ہون آگے چند بارا تو میرا پیغمبر ویکھ کیویں تیریاں صفائیاں دے سی۔ اللہ دے نبی نو اللہ فرمائے اے جے اشارہ کرنا تیرا کم تے چند دو ٹکڑے کر کے تیری صفائیاں دلاونا میرا کم ہے۔ ایک اور آیا جٹ اگر جی میں گو چاہیے بتا گو، ایک عجیب غریب سوال ہے، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ نے اپنے نبی نال ایک کمٹمنٹ کی تھی، سونا تو میری توحید دی تے میرے قرآن دی میری ذات دے بارے تو گواہیاں دی کمی نہ آمن دے، میں ساری کائنات کو لو تیری صفائیاں دی کمی نہ آمن دے سا۔ او گو لئی ودا گو کہ جی اے دسو بھائی یہ تے وہ، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انہوں اشارہ فرمایا چھوڑ دے سنو، اس نے کہا جی چھوڑ دیتا تو مالا ویسی، اس نے کہا جی یہ اگر تاری گواہی دے وجہ تو میں توڑا کلمہ پڑھ لے سا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا چھوڑ، انہوں نے کہا جی چھوڑے نا تو مالا ویسی، فرمایا چھوڑ کچھ بھی نہیں ہوندہ۔ اس چھوڑی اتھے کھڑے ہو کے اس گو نے اللہ دی قسم آمن دے لال دی ایسی گواہی دیتی کہ آج بھی تاریخ دے اندر وہ جملے اس دے اشعار لکھے ہوئے ایسے بہترین انداز فصیح و بلیغ انداز نال کہ میری قسمت جاگ اٹھی کہ آج میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینی ہے، اور پھر اس نے کھول کے اتھے صفائیاں دیتیاں۔ اللہ فرمایا سونے پیغمبر تیرا ساڑا وعدہ ہو گیا، تو میریاں صفائیاں میں تیریاں صفائیاں، تو میریاں گواہیاں میں تیریاں گواہیاں دیندہ راسا۔ موضوع تو بڑا لمبا ہے، بہرحال میں تو ہر جمعے تے آندھا تے مغز خراشی کرندر آندھا۔ حضرت صاحب مہمان صاحب تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے ٹائم دئیے جی، اللہ تو دعا ہے جیرے چند جملے آکھیں اپنی برگاہ کے اندر قبول فرمائے۔